ایک نقرس ہوتا ہے چھوٹے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے، اور ایک بڑے جوڑوں کا درد ہے، اسی طرح گینٹھیا بھی اس میں آتا ہے۔ حیرت والی بات ہے نوجوان بچے وہ بھی آج کل اس کا شکار ہیں، لہٰذا ان کا علاج آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے اوپر میرے تجربے کے اندر ہے 28-29 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور اسی طرح یعنی کوئی 40-45 سال دادا میرے نے اس پریکٹس کو کیا، تو یہ ہمارا یعنی خاندانی نسخہ چلا رہا ہے، ہم استعمال کراتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وجہ مفاصل جو حکمت کے اعتبار سے ہے، اور اس کا جو ہے یعنی وجہ مفاصل میں ایک نقرس ہوتا ہے چھوٹے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے، اور ایک بڑے جوڑوں کا درد ہے، اسی طرح گینٹھیا بھی اس میں آتا ہے۔ تو ان کا علاج تقریباً قریب جو ہے ایک جیسا ہے، تھوڑی سی خوراک بدلنے سے، تھوڑی سی دوائی چینج کرنے سے تو ان کا یعنی ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کن لوگوں کو جو ہے یہ شروع ہوتا ہے کام، اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ سرد ٹھنڈی چیزیں یا سرد ماحول میں رہتے ہیں، اے سی میں زیادہ بیٹھتے ہیں، اسی طرح کھانا زیادہ کھاتے ہیں، اور کم جو ہے وہ ریسٹ کرتے ہیں، تو یعنی وہ اپنا کام زیادہ نہیں کرتے، اس اعتبار سے یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو دیکھا گیا ہے مریضوں کے اندر، تو زیادہ تر کی جو نبض ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، یعنی ان کے بدن کے اندر سردی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اس سردی کو گرمی میں تبدیل کرنا اور اس کی خوراک کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ان کا علاج آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے اوپر، تاکہ بار وقت چھوٹا چھوٹا سا احتیاطیں کر کے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر میں یہ ساری تھیوری سمجھاؤں کہ یہ کیوں ہوا اور اس کی کون سی وجوہات ہیں، تو وہ ساتھ ضمناً جو ہے وہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن ہم جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کا علاج جو ہے تجویز کرتے ہیں، ساتھ اس کی احتیاط بھی بتائیں گے۔ بہت سارے جو آدمی سرد ماحول میں رہتے ہیں اور ٹھنڈی غذائیں کھاتے ہیں اور بازاری غذائیں کھاتے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے یہ درد جب شروع ہو جائے، یعنی چھوٹے جوڑوں میں ہو جائے یا بڑے جوڑوں میں ہو جائے، تو اس میں جو ہے کوشش کریں آپ اپنی یعنی ماحول کو بدلیں۔ انوائرمنٹ جو ہے آپ کا وہ یعنی گرمی سے اجسام پھیلتے ہیں اور ٹھنڈک سے اجسام سکڑتے ہیں، تو جب یعنی کسی کو دردیں شروع ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ یعنی اس کے اجسام سکڑ چکے ہوتے ہیں، مختلف ٹیشو جو ہے اس کے سکڑ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو فنکشن کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کوشش یہ کریں گے کہ ان غذاؤں کی طرف آئیں جو غذائیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو یعنی غذائیں یعنی گرم خشک ہیں یا تر گرم ہیں، ان غذاؤں کی طرف ہم زیادہ ان کا استعمال کریں گے، اور ان میں زیادہ تر جو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ سبزیاں بھی ایسی استعمال کی جائیں جن کا مزاج جو ہے تر گرم ہو یا گرم تر ہو، جیسے مولی ہے، گاجر شلجم ہے، اسی طرح جو ہے یعنی یہ تر گرم چیزیں ہیں، ان کا استعمال جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح یعنی ایسے مریض کے لیے جو ہے ہم گرم خشک جیسے بٹیر ہے، تیتر ہے، ان کا ہم شوربہ یعنی اس مریض کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے مریضوں کے لیے روٹی کم کریں اور سالن زیادہ استعمال کریں تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم ان کو قہوہ جات کے اعتبار سے یعنی اجوین، دال چینی، لونگ، یہ قہوہ استعمال کرنا شروع کریں، اور جو ہے کوشش کریں دودھ، دہی، لسی والی چیزیں جو ہیں اس سے پرہیز کریں۔ دودھ میں اگر گائے کا دودھ ہو تو زیادہ نفع بخش ہے۔ اسی طرح یعنی اگر ہم جو ہے بکری کا دودھ استعمال کریں
تو وہ بھی زیادہ نفع بخش ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں جتنی بھی غذائیں ہیں، مثلا کھیرے کا استعمال ہے، اور اسی طرح چاول ہے، اروی ہے، بھنڈی ہے، دال ماش ہے، یہ چیزیں وہ ہیں، اور بڑا گوشت ہے، وہ بھی بڑا ان جوڑوں کا ذریعہ بنتا ہے، چکنائی زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح ان کو بھی اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اس کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے مین چیز جو ہے، جیسے آج کل گھٹنوں کا درد میرے پاس مریض اکثر آتے ہیں، وہ گھٹنوں کے درد کا عارضہ ان کو زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ ابھی حیرت والی بات ہے، نوجوان بچے وہ بھی آج کل اس کا شکار ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ بچے جو ہے میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ساری رات موبائل کے اوپر بیٹھے رہنا، اور اسی طرح گندے یعنی چیزیں دیکھنا، وہ بھی ان کے لیے یعنی ان کی جو ہے دماغی صلاحیت جیسے جیسے اس طرف مائل ہوتی ہے، تو یہ ان کو یہ عارضہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے مریض میرے پاس آئے ہیں کہ 18-19 سال کے ہیں، لیکن چلنا پھرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ بس ان سے جب تحقیق کی گئی تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ سیلان شروع ہو گیا، یعنی پیشاب کے ذریعے سے ان کی منی خارج ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ پہلے نقرس، اور پھر جوڑوں کو پھر وجہ مفاصل، پھر اس طرح اکٹھے ہوتے چلے گئے، اور جو ہے اوپر سے وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں بھی رات کھاتے رہتے ہیں، جس سے یہ بیماری اور طویل ہو جاتی ہے۔ تو ابتدائی طور پر جو ہے ہم علاج کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جیسے بتایا ہے کہ مریض کو جو ہے کوشش کریں اس کو کہوہ، اجوائن، دال چینی، لونگ کا کہوہ 2 ٹائم پلائیں۔ اگر بلڈ پریشر کا عارضہ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ 3 دفعہ بھی پلا سکتے ہیں، نہیں تو آدھا کپ 2 ٹائم تو ضرور پلائیں۔ اور اسی طرح جو ہے پیدل زیادہ چلے، اور بھوک رکھ کے کھانا کھائے، اور جو ہے جیسے ایک عام ہمارے پنجاب میں، ہندوستان پاکستان کے پنجاب میں ایک بوٹی عام ہے کنڈیاری، اور یعنی میرے تجربے میں تو یہ میں بہت سارے لوگوں جو گھٹنوں سے بالکل مجبور ہو چکے ہیں ان کو میں نے ان کی لپری بنواتا ہوں، تو الحمدللہ 10-15 دن کے اندر گھٹنوں والے مریض جو کہ چارپائی کے ساتھ لگ گئے تھے وہ اٹھ کر چلنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پرانے جوڑوں پر، ندی نالوں کے قریب کنڈیاری عام ہوتی ہے۔ اس موسم میں وہ تقریباً جو ہے ہمارا یہ جنوری اور یعنی دسمبر جنوری کے مہینوں میں یہ اس کی پھوٹ دوبارہ ہوتی ہے۔ تازہ پودا جو ہے جڑوں سمیت لے لیا جائے، اور اس کو ہم کوٹ لیں، اور روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل، جس کو ہم میٹھا تیل بھی کہتے ہیں، اس میں اس کو ہم اگر لپری بنا لیں تو وہ لپری بنا کر وہ گھٹنوں کے اوپر باندھیں، اوپر بھی نیچے بھی، دونوں طرف اس کو باندھیں، رات کو باندھ لیں، صبح جو ہے گرم پانی سے اس کو دھو لیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ پٹیاں ہم نے کوئی یعنی 2 ہفتے تک ہم کریں تو گھٹنوں کے اندر جو پانی جمع ہو چکا ہوتا ہے وہ خشک ہونا ہو جاتا ہے اس سے، اور اس کا پھر فائدہ بہت ہوتا ہے۔ مریض مجھے آ پر کہتے ہیں جی ہم نے آپ کیا، لیکن جو ہے وہ جن کو نہیں میسر آتی تو وہ کسی گاؤں میں رہنے والے رشتہ دار سے کہیں۔ کنڈیاری عام چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم بہت بڑے بڑے یعنی انجیکشن لگواتے ہیں، اور وقتی طور پر اس پہ یہ ہے کہ سٹیرائز ہوتے ہیں، تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے، لیکن دائمی مرض وہیں رہتا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے مرض کو اندر سے نکالیں۔ اب یہ جو ہے یہ یعنی یہ بیرونی طور پر ہم اس کنڈیاری کو باندھ کر ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اسی کنڈیاری کو لے کر روغن کنجد لے کر، مثلا 1 پاؤ ہمارے پاس کنڈیاری ہو تو اس کا یعنی پودے سمیت، جڑوں سمیت ہو، اس کی ڈوڈیاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہوں، تو اس میں آپ نے یعنی 3 پاؤ تیل ہو یعنی تلوں کا، اس کو میٹھا تیل بھی کہتے ہیں، عام اویلیبل ہے ہر جگہ پہ، تو اس کے اندر ڈال کر اس کو ہم نے گرم کرنا ہے۔ جیسے وہ دھواں دینے لگے یعنی بالکل جل جائے تو اس وقت ہم نے اس کو اتار کر تو پون کے رکھ لینا ہے۔ اب وہ تیل ہم 2 دفعہ دن میں، صبح بھی اور رات کو بھی، ہم اس تیل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور 1 مہینہ تک میں نے دیکھا ہے بعض مریض تو 1 ہفتے کے اندر ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے حکیم صاحب جو تیل ہمیں بتایا تھا ہم نے خود بنایا اور بڑا ہمیں فائدہ ہوا۔ اب یہ مشکل بھی نہیں ہے، بڑے بڑے یعنی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ کر کے دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا،
پھر آپ ہمیں دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ عام چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے اس پنجاب کے اندر، ہندوستان کا پنجاب اور پاکستان کا جو پنجاب ہے اس میں یہ بوٹی عام ہے، اور اس یعنی یہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس سے بہت سارے مریضوں کو میرے تجربے کے اندر ہے، ہیں جی 28-29 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور اسی طرح یعنی کوئی 40-45 سال دادا میرے نے اس پریکٹس کو کیا، تو یہ ہمارا یعنی خاندانی نسخہ چلا رہا ہے، ہم استعمال کراتے ہیں، ہم لوگوں کو یعنی دعائیں بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا کہ یہ بہت پیسہ اس پہ، آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے جو شہروں میں رہتے ہیں گاؤں والے رشتہ دار، بلکہ شہروں میں بھی پرانے جوہڑوں کے قریب یا ندی نالوں کے قریب یہ کنڈیاری عام ملتی ہے، عام پودا ہے، تو یہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو جس طرح ہمارے ملک کے اندر یعنی اتنے فیصد نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب نبض پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو حسابی نظر، ابھی تیری عمر تو جو ہے وہ 20-25 سال ہے اور جوڑوں کے دردوں کے اندر مبتلا ہو گیا، اس میں یعنی احتیاطی تدبیر کے طور پر سب نوجوانوں سے میری گزارش ہے، نوجوان بچیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جو ہے اسٹیرائڈ چیزیں مت استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جو پاپڑ ہوتے ہیں یہ ان ہائیجینک چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چیزیں استعمال نہ کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹاٹری کا استعمال ہوتا ہے، وہ ٹھنڈی بہت ہوتی ہے تو کھٹاس اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس میں اکثر بچیاں جو ہے استعمال کرتی ہیں، پھر بعد میں جب درد شروع ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، تو اس طرح ان کو بھی یہ اس کا احتیاط کرنی چاہیے، اور یعنی ابتدائی طور پر اس کی احتیاط سے ہی ہم ریلیف حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں تو بس کہوہ پئیں، تو اس کہوے کے ساتھ ہی یہ جوڑوں کے دردیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع، بیرونی طور پر وہ تیل استعمال کریں اور اندرونی طور پر ایک کہوہ استعمال کریں۔ بہت سارے مریضوں کو ان 2 چیزوں سے ہی اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی ہے، تو یعنی یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو یہ کنڈیاری کا جو میں نے باقی بے شمار دوائیاں ہیں، اندرونی طور پر ہم کچھ کیپسول تیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کراتے ہیں مریضوں کو، لیکن میں نے جو دیکھا ہے آسانی طور پر جو چیز اویلیبل ہو، بڑے بڑے یعنی پیسے بھرنے کی بجائے ان 2 چیزوں پہ آپ فوکس کر لیں تو آپ کو یعنی کہ گھبرا جاتے ہیں ہم کہ جی دیکھو جی ہم نے 4 دن ہوئے 5 دن ہوئے اور ہم نے دوائی استعمال کی، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بھائی دیکھو جو سالوں میں آپ کو نقصان ہوا ہے اس کے لیے کم سے کم آپ 15-20 دن دوائی تو کھاؤ، اس کے بعد کوئی نتیجہ کرو۔ یعنی ایسا ہوتا ہے، عجیب بات ہے کہ مریض آیا، حکیم صاحب 4 دن کی صرف دوائی دے دیں، اب 4 دن کی دوائی میں جب اس نے تھوڑا بہتا اندر سے اس مرض کو ٹچ کرنا ہے اس وقت وہ گھبرا جاتا، نہیں جی وہ ٹیکہ لگاتا تو آرام آ جاتا تھا، یہ تو آرام آ نہیں رہا۔ بھائی دیسی دوائیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ آہستہ آہستہ اندر سے مرض کو ختم کرتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنی مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، نہ کہ ہم وقتی طور پر فوری ریلیف حاصل کر لیں۔ تو جیسے ہی وہ اندر سے اس کی اصل جو محرکات ہیں وہ ختم شروع ہوں گے تو پھر آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اس سے پھر آپ کو پھر ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ صحت کے اندر بدل جائیں گی۔ تو اس یعنی جوڑوں کے درد کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے، اس تیل کو اور اس کعبے کو استعمال کرنا ہے، اور دوسری طور پر یہ قبض نہیں ہونے دینی۔ اب جوڑوں کے دردوں میں اکثر طور پہ جو ہے سردی ہوتی ہے، بدن میں ہوتی ہے، اور سردی میں جو ہے معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جو ہے خوراک وہ ہضم نہیں ہوتی، وہ جم جاتی ہے اندر، تو فضلہ خارج نہیں ہوتا، جس سے جو ہے وہ جوڑوں کے اندر جو ہے وہ فاضل مادے جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نقصان۔ اس لیے جو جوڑوں کے درد کا مریض ہو اس کو کم سے کم دن میں 2-3 پخانے لوز آنے بہت ضروری ہے، جس سے جو ہے ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اپنا علاج شروع کریں۔ میں نے آپ کو ابھی چھوٹا سا انشاءاللہ آگے اور دوائیاں بھی بتائیں گے، لیکن یہ آپ چھوٹی سی ٹپ ہے، ان کو یاد کریں، بیرونی طور پر اندرونی طور پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے آگے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو، جن کو آرام آئے وہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسی باتوں کو اپنے اور عزیزوں کو جن کو تکلیف ہو ان تک ان کو پروموٹ کریں، جس سے آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے دعائیں ملتی رہیں گی۔ تو یعنی یہ علاج جو ہے وہ بڑا آسان ہے،
خاص کر کے یہ جڑی بوٹیوں والا علاج یہ انسان کی پیدائش سے شروع ہوا ہے، تو اب اس پیدائش والے علاج کو ہم چھوڑ کر تو ہم فوری ریلیف چاہتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرا بھی آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، ساری امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو اللہ شفا نصیب فرمائے، جو جہاں رہتا ہے خوش رہے اور اپنے عزیزوں میں خوشیاں بانٹتا رہے، اور جو ہے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔